بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر 2 انالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ کوالٹیٹیو ڈیٹا پڑھ رہے ہیں. آپ اس سے پہلے لیکچرز میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ کوالٹیٹیو ڈیٹا انالیسس میں 6 سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے سٹیپ پر ڈیٹا پریپیئر کیا جاتا ہے. ڈیٹا پریپریشن میں ریسرچر ڈیٹا کو آرگنائز کرتا ہے، ٹرانسکرائب کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ڈیٹا انالیسس بائی ہینڈ کرنا ہے یا بائی کمپیوٹر کرنا ہے. دوسرے سٹیپ پر، جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور آپ سیکھ چکے ہیں کہ دوسرے سٹیپ پر ریسرچر ڈیٹا کی جنرل سینس لیتا ہے پہلے، اور اس کے بعد کوڈنگ پروسیس کو مکمل کرتا ہے. ڈیٹا کو کوڈز ایلوکیٹ کر دیتا ہے. کوڈنگ پروسیس مکمل ہو گیا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. کوڈنگ پروسیس مکمل کرنے کے بعد تیسرے سٹیپ پر ڈیٹا ریسرچر جو ہے وہ ڈسکرپشنز اور تھیمز ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ ہاؤ ڈو یو یوز کوڈز ٹو بلڈ ڈسکرپشن اینڈ تھیمز. اس کو ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکچر آؤٹ لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا مین ہیڈنگ ہے یوزنگ کوڈز ٹو بلڈ ڈسکرپشن اینڈ تھیمز with 4 subheadings. Description, what is concept and use of description, what are the basic features, elements of description, and then what is the concept and types of themes. And we will also discuss 2 important elements in developing themes, that is contrary evidence and saturation. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ڈو یو یوز کوڈز ٹو بلڈ ڈسکرپشن اینڈ تھیمس. یہ بات ذہن میں رکھیں. کوالٹیٹیو ریسرچرز نیڈ ٹو انالائز دا ڈیٹا ٹو فارم آنسرز ٹو دیئر ریسرچ کویشچنز. کوانٹیٹیو ریسرچر بھی اور کوالٹیٹیو ریسرچر بھی دونوں کس لیے ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں؟ اپنے ریسرچ کویشچنز کے جوابات تلاش کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے. اسی طرح کوالٹیٹیو ریسرچر بھی اپنے ریسرچ کویشچن کا جواب تلاش کرنے کے لیے انالیسس کرتا ہے. This process of qualitative data analysis involves 2 کام کرتا ہے. اس میں 2 کام ہوتے ہیں اس پروسیس میں. Examining the data in detail to describe what you learned. ریسرچر ڈیٹیل کے ساتھ ڈیٹا کو ایگزامن کر کے، پڑھ کے، ریڈنگ کر کے، کوڈنگ کر کے، اس کے بعد جو کچھ اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ ریڈر کو کنوے کرتا ہے ڈسکرپشن کی شکل میں. ان ایگزامننگ دی ڈیٹا ان ڈیٹیل ٹو ڈسکرائب واٹ یو لرن. ریسرچر نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے، اس کو ڈسکرپشن کہتے ہیں. اینڈ ڈیولپنگ تھیم، اور ساتھ ساتھ وہ تھیمز بھی ڈیولپ کرتا ہے، یا آئیڈیاز کو، ڈیٹا میں موجود مین آئیڈیاز کو تھیمز کی شکل میں اور براڈ کیٹیگریز کی شکل میں بھی ڈیولپ کرتا ہے. ڈسکرائبنگ اینڈ ڈیولپنگ تھیمز فرام دی ڈیٹا کنسسٹس آف 2 مقصد ہوتے ہیں. آنسرنگ دی میجر ریسرچ کویشچنس، آپ نے ڈسکرپشن لکھنا یا تھیمز ڈیولپ کرنے کے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں کہ Number 1, researcher wants to answer the major search question, and number 2, researcher wants to form an in-depth understanding of the central phenomena. Central phenomena means research problem, main idea, main research problem کے بارے میں اپنی in-depth understanding develop کرنا چاہتا ہے through description. اور یہ کس طرح کرتا ہے develop؟ description کے ذریعے اور thematic development کے لیے themes develop کر کے. Keep in mind this point, very important point is this, not کریسویل کہتا ہے ہر کوالٹیٹیو ریسرچ میں ڈسکرپشن اور تھیمز دونوں لکھنا ضروری نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کوالٹیٹیو ریسرچ میں ڈسکرپشن اور تھیمز دونوں لکھنا ضروری نہیں ہے. بٹ آل اسٹڈیز انکلوڈ ایٹ لیسٹ تھیمز. لیکن ہر اسٹڈی میں تھیمز لازمی لکھنے ہوتے ہیں. ڈسکرپشن لکھنا ہر اسٹڈی میں، ہر کوالٹیٹیو ریسرچ اسٹڈی میں ضروری نہیں ہے. کچھ ٹائپس ہیں، آگے ان کا ذکر آئے گا، جن میں ڈسکرپشن لازمی لکھی جاتی ہے، ضروری ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس سے بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن تھیمز، ہر کوالٹیٹیو ریسرچ میں تھیمز لازمی ڈیولپ کیے جاتے ہیں. بگننگ ود ڈسکرپشن، ریسرچرز کین ایکسپلور واٹ اٹ اٹمپٹس ٹو اکمپلش، ہاؤ ریسرچرز مائٹ یوز اٹ اینڈ ہاؤ اٹ اپیئرس ان اے ریسرچ رپورٹ. اب بات کرتے ہیں کہ ڈسکرپشن کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے. ڈسکرپشن از اے ڈیٹیلڈ رینڈرنگ آف پیپل، پلیسز اور ایونٹس ان اے سیٹنگ ان کوالٹیٹیو ریسرچ. آپ جس سیٹنگ میں کوالٹیٹیو ریسرچ کر رہے ہیں اس سیٹنگ میں جو لوگ انوالو ہیں آپ کی
اسٹڈی میں پلیسز انوالو ہیں یا ایونٹس جو انوالو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ڈسکرپشن کہلاتا ہے. جس جزیات تک چھوٹی چھوٹی چیز تک بیان کر دینا کہ آپ فار ایگزامپل اسکول میں گئے ہیں, آپ نے ہیڈ ٹیچر کا انٹرویو لینا ہے, تو آپ پوری تفصیل بتائیں گے کہ میں جب گیٹ پر پہنچا اسکول کے کہ وہاں کیا پوزیشن تھی, گارڈ کیا کر رہا تھا, گارڈ نے آپ کو اجازت کس طرح دی, یا پہلی نظر میں دیکھنے میں اسکول آپ کو کیسا لگا, گیٹ کیسا لگا, پھر آپ بات چیت جو ہوئی اس کے ساتھ گارڈ کے ساتھ وہ بھی بیان کر دیں گے, پھر آپ انٹر ہو گئے, آپ کو انٹر ہوتے ہی بلڈنگ کیسی لگی, لانس کیسے لگے, اور لوگ اسٹوڈنٹس ڈسپلن چھوٹی چھوٹی جزیات آپ بیان کریں گے. اگر ایک کسی پلیس میں داخل ہو رہے ہیں, اگر کسی بندے کے بارے میں آپ نے بیان کرنا تو اس کی بھی چھوٹی چھوٹی جزیات, پورا بیک گراؤنڈ. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریڈر کو سمجھانا. ڈسکرپشن سے ریڈر اس ماحول میں چلا جاتا ہے, تصوراتی طور پر اس ماحول میں پہنچ جاتا ہے. ڈسکرپشن کا مقصد ہی مین یہ ہوتا ہے کہ ریڈر کو گھر میں بیٹھے ہوئے تصور میں وہ ماحول, وہ جگہ یا اس بندے کے بارے میں اتنی جزیات معلوم ہو جائے کہ وہ خود محسوس کرے کہ میں اس بندے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا میں خود اس جگہ پر ہوں, تصورات میں وہاں پہنچ جائے. ڈسکرپشن اتنی اچھی ہونی چاہیے. ڈسکرپشن کا مقصد یہ ہے کہ ریڈر پڑھتے ہوئے انوالو ہو جائے اس جگہ پر, اس پلیس پر, اور اس کے تصورات میں تصویر کشی مکمل آ رہی ہو. اٹ از ایزیسٹ وے ٹو اسٹارٹ دا انالیسس آفٹر دی انیشیل ریڈنگ اینڈ کوڈنگ آف دی ڈیٹا. یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ ڈسکرپشن سے شروع کر لیں. اب بات ہے کہ کس ریسرچ میں لازمی ہے. پچھلی سلائیڈ میں بات ہوئی کہ ہر ریسرچ اسٹڈی میں ڈسکرپشن لکھنا لازمی نہیں ہے, لیکن تھیمز لکھنا ہر ریسرچ اسٹڈی میں لازمی ہے. کچھ میں ڈسکرپشن اور تھیمز دونوں لکھے جاتے ہیں. تو ایتھنوگرافک اگر ریسرچ ہے, آپ کی کیس اسٹڈی ریسرچ ہے, تو اس میں اگر ریسرچر لکھے گا, اور لکھنی چاہیے اگر اس میں, کیونکہ اس میں بہت ہی ضروری, بہت ہی زیادہ, بہت ہی اہم سیٹنگ کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات ملتی ہے ڈسکرپشن کے ذریعے, اور جو ریسرچ جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو اس سیٹنگ میں محسوس کرنے لگتا ہے, اور جب وہ اپنے آپ کو سیٹنگ میں محسوس کرتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے اسے اسٹڈی سمجھ آتی ہے. اس طرح کی ریسرچز میں کریسویل کہتا ہے ڈیولپنگ ڈیٹیل از امپورٹنٹ اینڈ دی ریسرچر اینالائزز ڈیٹا فرام آل سورسز. ڈیٹیلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جزیات تک بیان کرنے کے لیے, تو انٹرویوز میں جو کچھ اس نے سنا, آبزرویشنز کے ذریعے جو دیکھا, ڈاکومنٹس میں جو کچھ پڑھا, تو یہ ساری چیزیں ڈسکرپشن بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں. خاص طور پر ایتھنوگرافر اور کیس اسٹڈی ریسرچ میں ڈسکرپشن ضروری ہوتی ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ مکمل بیان کریں. ٹو بلڈ اے پورٹریٹ آف انڈیویجولس آر ایونٹس. کس لیے ڈسکرپشن کرنی ہوتی ہے؟ تصویر کشی کرنے کے لیے, انڈیویجول کی تصویر کشی کرنے کے لیے, اور ایونٹس کی یا پلیسز کی تصویر کشی کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ڈسکرپشن. اب آگے کریسویل نے کچھ سجیشن دی کہ اگر آپ نے ایک انڈیویجول کو, ایک بندے کو ڈسکرائب کرنا, اس کی ڈسکرپشن لکھنی ہے, تو آپ نے اپنے آپ سے کس قسم کا سوال پوچھنا. دی کوالٹیٹیو انالسٹ مائٹ آسک واٹ از دس پرسن لائک. وہ اپنے آپ سے سوال پوچھے اور پھر اس کا جواب خود اسے دیکھ کے دے کہ اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ خامی ہے, یہ ایسا لگتا ہے, اس کے کپڑے ایسے ہیں, اس کا قد ایسا ہے, یہ بیٹھنے کی جو جگہ, جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہے, بات چیت ایسے. یہ ساری چیزیں وہ اپنے آپ سے سوال کر کے پھر اس کا جواب دے, تو اس کی ڈسکرپشن بندے کے بارے میں بنتی جائے گی. اگر پلیس کو ڈسکرائب کرنا, دی کویشچن مائٹ بی واٹ از دس پلیس لائک. یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. اور ویئر ان دا اسکول ڈو اسٹوڈنٹس گو ٹو اسموک. یہ اس قسم کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں, اگر اسموکنگ کے بارے میں کوئی ریسرچ ہے, تو کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں چھپ کر اسکول کے اندر بچے سگریٹ پی سکتے ہیں, اسموکنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ تو نہیں پی جا سکتی. ٹیچرس ہوتے ہیں, جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, باقی لوگ ہوتے ہیں جو نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی جگہیں ان کی جزیات بیان کریں کہ فلاں کونا ہے, فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ درخت کافی گھنے ہیں, ایک لان ہے لیکن لان میں کافی گھنے درخت ہیں جن کے پیچھے چھپ کے سگریٹ پی جا سکتی ہے, یا فلاں جگہ ایسی ہے جہاں. تو اس طرح کی جزیات بیان کر کے ڈسکرائب کرتا ہے ریسرچر اس ماحول کو, جس ماحول میں یا جس سائٹ پر وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے, تاکہ ریڈر کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ جو کچھ ہوا وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس چیز نے اس واقعے کو, اس ایونٹ کو, اس کام کو ہونے میں مدد دی, اور کون سا ایونٹ اس کام کو روکنے میں مددگار ثابت ہوا. اور ڈسکرپشن کا ایک فائدہ ریڈر کے لیے اور کیا ہوتا ہے, ڈسکرپشن کین ٹرانسپورٹ دا ریڈر ٹو اے ریسرچ سائٹ اور ہیلپ دا ریڈر ویژولائز اے پرسن. یہ وہی بات جو پہلے بھی ہو چکی کہ ڈسکرپشن میں اگر جزیات تک بیان کر دی جائے اور تصویر کشی اتنی اچھی کر دی جائے اس
بندے کی یا اس جگہ کی یا اس ایونٹ کی، تو ڈسکرپشن جو ہے ریڈر کو ریڈر پڑھتے ہوئے اس ڈسکرپشن کو پڑھتے ہوئے اس جگہ پر تصورات میں پہنچ جاتا ہے. وہ ڈسکرپشن اس بندے کو اس ریسرچ سائٹ پر لے جاتی تصورات میں ہے، اور وہ اس بندے کو وہ ویژولائز کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے تصورات میں ہی، اور اس طرح اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے. اور آخری بات جو ہے کہ اٹ ٹیکس ایکسپیرینس اینڈ پریکٹس ٹو ڈسکرائب دا ڈیٹیل اینڈ سیٹنگ. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈسکرپشن لکھنا آسان کام نہیں ہوتا. ہر بندہ تصویر کشی اس طرح مکمل نہیں کر سکتا جس طرح کی ضروری ہوتی ہے. اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. کریسویل کہتا ہے کہ اس کے لیے پریکٹس کریں اور ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ پہلے کام کریں تاکہ آپ کو ڈسکرپشن لکھنا آسان ہو جائے. اس کے بعد ہے ڈسکرپشن کے ایلیمنٹس. اچھی ڈسکرپشن لکھنے کے لیے 3-4 ایلیمنٹس بیان کیے ہیں. فالوئنگ آر سیورل فیچرز آف اے گڈ ڈسکرپشن دیٹ ریسرچر شوڈ انکلوڈ ان دیئر اون کوالٹیٹیو ڈسکرپشن. نمبر 1، کریسویل کیا کہتا ہے؟ ڈسکرپشن شوڈ بی براڈ ٹو نیرو. دس براڈ ٹو نیرو ڈسکرپشن ہیلپس دی ریڈر انڈرسٹینڈ دی کنٹیکسٹ اور پلیس آف دی انسیڈنٹ اینڈ پرووائڈ اے سینس آف اے ریئل پلیس ویئر دا ایونٹ اکرڈ. یعنی وہ اپنے آپ کو ریئلی وہاں محسوس کرنے لگتا ہے ریڈر پڑھتے ہوئے بھی. اس لیے ڈسکرپشن براڈ ٹو نیرو ہونی چاہیے. دی ریسرچر شوڈ اٹیمپٹ ٹو یوز ریچ اینڈ کلیئر ڈیٹیل ٹو کریٹ دا ڈسکرپشن. یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، جزیات تک، چھوٹی چھوٹی جزیات تک ڈیٹیل، چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی دیں ڈسکرپشن بیان کرتے ہوئے. دا ایکشن شوڈ کم الائیو ان دا ڈسکرپشن ود دا یوز آف ایکشن وربس اینڈ موومنٹ اورینٹڈ موڈیفائرز اینڈ ایڈجیکٹیوس. اگر کوئی ایکشن ہے تو ایکشن ورب اس طرح کے استعمال کریں کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو محسوس کرے اس جگہ، اس ایکشن کو دیکھتا ہوا محسوس کرے کہ واقعہ اس کے سامنے وہ ایکشن الائیو ہو رہا ہے. دی ریسرچر شوڈ ناٹ میک این انٹرپریٹیشن اور ایویلویٹ دا سچویشن. دے مسٹ سمپلی رپورٹ دا فیکٹس ایز دے ہرڈ اباؤٹ دیم فرام ڈیٹا سورس. صرف رپورٹ کریں، اپنی انٹرپریٹیشن یا ایویلویشن سچویشن کی بالکل نہ کریں، اپنے کمنٹس نہ دیں. دی ڈسکرپشن پیسج شوڈ انکلوڈ کوٹس ٹو پرووائڈ emphasis and realism in the account. These quotes preferably be short, even one word. ڈسکرپشن میں لوگوں کے جو پارٹیسپینٹس جن کے بارے میں ڈسکرپشن دے رہا ہے، ان کے اگر انہوں نے کوئی بات کہی تو وہ بھی کوٹ کرے تاکہ ریئلزم آ جائے اس کی ڈسکرپشن میں. لیکن یہ کوٹس بہت بڑے بڑے فکرے نہیں ہونے چاہیے. عام طور سے چھوٹے سینٹینسز یا ایون 1 ورڈ میں بھی آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی. اور تھیم، اب ڈسکرپشن کی بات مکمل ہوگی کہ ڈسکرپشن کیا ہے اور ڈسکرپشن کی بیسک فیچرز کیا، لکھنی کس طرح. اسٹوڈنٹس یہ مین پوائنٹس ہیں، میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں یہ مین پوائنٹس ہیں. آپ نے اس سے ریلیونٹ پیجز بک سے پڑھنے ہیں. وہاں ایگزامپلس کریسویل نے زیادہ دی ہوئی ہیں، ایگزامپلس ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. اس لیکچر کو سنیں اور ساتھ بک سے بھی پڑھیں، پھر آپ کو زیادہ کلیئرٹی آئے گی. اس لیے ضرور اس کو پڑھیں. ڈسکرپشن والا پارٹ مکمل ہوگا کہ ڈسکرپشن کیسے لکھیں. اب بات کرتے ہیں تھیمس. ڈسکرپشن کے ساتھ ساتھ تھیمس بھی ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. تھیمس کیا ہے؟ اینڈ کریسویل کہتا ہے another way is the use of themes to analyze qualitative data because themes are similar codes aggregated together to form a major idea in the database. themes کیا ہوتے ہیں؟ similar codes کو آپ مرج کر لیتے ہیں تو وہ تھیم بن جاتا ہے. they form a core element in qualitative data analysis. آپ کہہ لیں کہ یہ مرکزی خیال ہوتے ہیں، مین پوائنٹس ہوتے ہیں، مرکزی خیال جو کہ پورے انٹرویو 100 انٹرویوز لیے تو اس میں سے 8-10 تھیمز نکلے آپ کے ریسرچ پرابلم کے بارے میں، سرچ پرابلم کی مختلف ڈائمینشنز کے بارے میں 8-10 تھیمز آپ نے نکال لیے. یہ 5 سے لے کر 15 تک تھیمز کہا جاتا ہے، لیکن کریسویل نے اگر وہ اسٹڈی کی ڈائمینشن کے اسکوپ کے حساب سے ہوتا ہے. کوڈس کی طرح تھیمز جو ہوتے ہیں have labels that typically consist of no more than 2 to 4 words. کوڈس کی طرح تھیمز کو بھی لیبل دیا جاتا ہے، عنوان دیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن وہ 2 یا 4 لفظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے عنوان بڑا. تھرو انیشیل ڈیٹا انالیسس فائنڈ اونلی 30 to 50 کوڈس. جیسے ہم نے کوڈنگ پروسیس میں پڑھا کہ آپ 30 to 50 کوڈس کوشش کریں، 30 سے 50 کوڈس تک آپ لمٹ کریں. لیکن جب آپ تھیمز پر آئیں تو تھیمز آپ کے ان 30 اور 50 کوڈس کو مرج کرنے کے بعد جو آپ نے میجر تھیمز ڈرا کرنے وہ 5 اور 7 سے زیادہ نہ ہوں.
یہ اگر ڈائمینشن چھوٹی ہے، اگر ڈائمینشن بڑی ہے تو 15 تک تھیمز بھی ہو سکتے ہیں تھرو دی پروسیس آف ایلیمینیٹنگ ریڈنڈنسی۔ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ ہم مرج کرتے ہیں، پچھلے اسٹیپ پہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوڈس کو ہم مرج کرتے ہیں، ایک جیسے سملر کوڈس کو مرج کرتے ہیں، یا جو کوڈ ریڈنڈنٹ ہے، فالتو ہے، لگتا ہے کہ ان کا فائدہ کوئی نہیں، یہ بات کسی دوسرے تھیم میں بھی آ چکی ہے، علیحدہ اس کی جو کوڈ بنانا اس کا ضروری نہیں ہے، علیحدہ تھیم بنانا ضروری نہیں ہے، تو اس طرح ہم 5 سے 7 تھیمز پر آ جاتے ہیں۔ اب بات ہوتی ہے کہ تھیمز ہوتے کتنی قسم کے ہیں۔ دیر آر سیورل ٹائپس آف تھیمز اینڈ آتھرس ٹیپیکلی آئیڈینٹیفائی دیم ایز فالو۔ نمبر 1، ایک ہوتے آرڈینری تھیمز۔ آرڈینری تھیمز کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں پہلے سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ تھیمز لازمی آئیں گے، تھیمز دیٹ آر سرچر مائٹ ایکسپیکٹ ٹو فائنڈ، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھیمز تو لازمی ڈیولپ ہوں گے اس ریسرچ کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ تھیمز۔ کچھ تھیمز ایسے ہوتے ہیں جو توقع نہیں ہوتی لیکن وہ تھیمز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ تھیمز بھی نکلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ تھیمز۔ نمبر 3 پہ ہارڈ ٹو کلاسیفائی تھیم۔ کچھ تھیمز ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی تھیم کے اندر ڈالنا مشکل ہوتا ہے۔ تھیمز دیٹ کنٹین آئیڈیاز دیٹ ڈو ناٹ ایزیلی فٹ انٹو ون تھیم آر دیٹ اوور لیپ وتھ سیورل تھیمز۔ یا وہ کسی ایک میں فٹ نہیں ہوتے، لگتا ہے کہ اس میں بھی فٹ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہارڈ ٹو کلاسیفائی تھیمز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ریسرچر کو بہت کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے، جو جس تھیم کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو اس کوڈ کا، ان تھیمز کا، وہ اس کے اندر مرج کیے جا سکتے ہیں۔ میجر اینڈ مائنر تھیمز۔ تھیمز دیٹ ریپریزینٹ دا میجر آئیڈیاز اینڈ دی مائنر۔ کچھ تھیمز ہوتے ہیں میجر آئیڈیا ریسرچ پرابلم کا ریپریزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مائنر، ان کو میجر اور مائنر تھیمز کہتے ہیں۔ مائنر تھیمز سیکنڈری آئیڈیاز ان دا ڈیٹا بیس ہو، ان کو مائنر تھیمز کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے تو مثالیں دی ہوئی ہیں تھیمز کی۔ میجر تھیم مائٹ بی اٹیمپٹس ٹو کوئٹ اسموکنگ، یہ کیونکہ اسموکنگ اگر آپ کا ریسرچ پرابلم ہے تو میجر تھیم کیا ہوگا، کیا کوششیں کر رہا ہے، اور مائنر تھیم کیا ہوگا، مائٹ بی فزیکل ریئیکشن، پیئر پریشر ٹو کنٹینیو اسموکنگ اور اسٹارٹس اینڈ اسٹاپس۔ مائنر تھیم کیا ہے، اگر وہ سگریٹ چھوڑتا ہے، اسموکنگ چھوڑتا ہے تو فزیکل ریئیکشن آتے ہیں، فزیکلی بے چینی محسوس کرتا ہے، پیئر پریشر آتا ہے، اب دوست کہتے ہیں نہیں چھوڑو یار، پیو سگریٹ، کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی پی رہے ہیں، اور اسٹارٹس اینڈ کبھی شروع کرتا ہے، کبھی روک دیتا ہے سگریٹ پینا۔ تو یہ مائنر تھیمز ہوں گے۔ لوگوں نے اپنے پارٹیسپینٹس نے اپنے انٹرویوز میں کہا کہ فزیکل ریئیکشن آتے ہیں، پیئر پریشر آتا ہے، کبھی روک دیتا ہے، کبھی شروع کر دیتا ہے، تو یہ مائنر تھیمز ہیں۔ تو یہ میجر اور مائنر تھیمز بھی ہو سکتے ہیں، یہ چوتھی قسم ہے۔ کچھ میجر تھیمز ہوں گے، کچھ مائنر تھیمز ہوں گے۔ تو یہ 4 قسم کے تھیمز آپ نے بنانے ہوتے ہیں یا نکلتے ہو۔ نمبر 1 ایکسپیکٹڈ تھیمز ہوتے ہیں، آرڈینری تھیمز جن کو کہتے ہیں، جن کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو لازمی ہوں گے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ آ جاتے ہیں، سم آر دی تھیم دیٹ آر ہارڈ ٹو کلاسیفائی اینڈ سم آر دی تھیم دیٹ آر میجر اینڈ مائنر۔ یہ بات مکمل ہوگی تھیمز کی کنسیپٹ کیا ہے اور ٹائپس کیا ہے۔ اس کے بعد آخری بات جو ہماری ہے اس لیکچر میں، کریسویل کہتا ہے کہ 2 باتیں ایسی ہیں جن پر عام طور پہ ریسرچر توجہ نہیں دیتے لیکن یہ توجہ دینی چاہیے۔ 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ان ڈیولپنگ تھیمز۔ تو جب تھیمز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ 2 عناصر کو بھی دیکھیں، 2 چیزوں کو بھی دیکھیں، 2 فیچرز کو بھی دیکھیں۔ نمبر 1 کنٹریری ایویڈنس۔ جب ریسرچر، کوالٹیٹیو ریسرچر انالیسس کر رہا ہوتا ہے تو کنٹریری ایویڈنس بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس پر عام طور پر ریسرچر زیادہ تر توجہ نہیں دیتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ایویڈنس اس کی سپورٹ میں ہو یا اس کے تھیمز کی سپورٹ میں ہو اس کو لیتے جاتے ہیں، اور کنٹریری، لیکن کریسویل کہتا ہے کنٹریری ایویڈنس پر بھی توجہ دے، اس کا علیحدہ تھیم بنا دیں۔ کنٹریری ایویڈنس از انفارمیشن دیٹ ڈز ناٹ سپورٹ اور کنفرم دا تھیمز اینڈ پرووائڈز کنٹراڈکٹری انفارمیشن اباؤٹ اے تھیم۔ ایک تھیم کے بارے میں کنٹراڈکٹری انفارمیشن دے رہی ہیں، باقی سارے پارٹیسپینٹس اس کی سپورٹ میں دے رہے ہیں، سپوز کہ سارے اس کی سپورٹ میں دے رہے ہیں، لیکن 2-3 ایسے بندے ہوں گے جو اس کی سپورٹ میں نہیں دے رہے، باقی لوگوں کے، باقی جو پارٹیسپینٹ ان کے خیالات سے وہ اپوزٹ جا رہے ہیں، ان کے خیالات کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو کنٹریری ایویڈنس ہے، کریسویل کہتا ہے کہ اس کو ڈسکارڈ نہ کریں، ڈس ریگارڈ نہ کریں، بلکہ اس کو بھی اسی تھیم کے نیچے بیان کر دیں کہ اتنے لوگوں نے یہ کہا، لیکن اس تھیم کے بارے میں یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بھی کہا۔ تو کنٹریری ایویڈنس کو بھی اس تھیم کے اندر شامل کریں، یہ بعد میں ڈسکشن کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، جب آپ نے اینڈ پہ کنکلوژن نکالنے سے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو کریسویل کہتا ہے کہ اس بات کا ڈیولپنگ تھیمز ڈیولپ کرتے ہوئے خیال کرے، 1 فائنل پوائنٹ ٹو نوٹ اباؤٹ ڈیولپنگ تھیمز دیٹ ریسرچر ول ریچ
a point where themes are fully developed and new evidence will not provide additional themes. जब रिसर्चर को ये महसूस होता है कि अब आगे कहने लिखने को कुछ नहीं रहा, बहुत सारे रिसर्च क्वेश्चन के जवाबात मिल गए, अब कोई ऐसा फला या ऐसी खामी नहीं रहेगी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिसके बारे में जवाब ना मिला हो, तो वो समझता है कि अब इससे आगे कुछ नहीं है कि लेकिन इस पॉइंट को क्या, दिस पॉइंट इज टर्न सैचुरेशन, इसको सैचुरेशन कहा जाता है कि अब मज़ीद अगर हम लिखेंगे या मज़ीद तो वो फालतू होगा, वो पढ़ने वाला समझेगा कि रेपिटिशन शुरू हो गई है, तो इस पॉइंट को कहता है सैचुरेशन। सैचुरेशन की डेफिनेशन क्या है? सैचुरेशन इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव आइडेंटिफाइड द मेजर थीम्स एंड नो न्यू इन्फॉर्मेशन कैन ऐड टू योर लिस्ट ऑफ थीम्स और टू द डिटेल फॉर एग्जिस्टिंग थीम्स। जब आप समझते हैं कि मज़ीद कोई चीज़ ऐड करना मुमकिन नहीं है, करेंगे तो वो रेपिटेशन महसूस होगी, एक्स्ट्रा महसूस होगा, फालतू महसूस होगा। When you reach this point is a subjective assessment, but most qualitative researcher realize when it occurs. रिसर्चर कहता है कि क्रेसवेल कहता है कि रिसर्चर को ये पता ही नहीं चलता कि वो कब इस पॉइंट पर पहुंच के, जब वो पहुंच जाता है तो फिर उसे पता चलता है, पहले नहीं उसे पता चलता। पहले कोई ऐसा तरीका नहीं है पता चलाने का कि कब सैचुरेशन पॉइंट पे बंदा रिसर्चर पहुंच जाता है। जब वो पहुंच जाता है सैचुरेशन पॉइंट पे, फिर उसे पता चलता है कि इससे आगे कोई चीज़ ऐड करना मुमकिन नहीं है। अगर ऐड करेंगे तो वो रेपिटेशन महसूस होगी, वो फालतू महसूस होगी, पढ़ने वाला उसको अच्छे नुक्ते नज़र से, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा, इसलिए रुक जाना चाहिए। तो सैचुरेशन पॉइंट वो है जहाँ रिसर्चर ये समझता है कि अब इससे आगे नहीं जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कर दी, इससे आगे में इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड नहीं हो सकती। और ये पॉइंट उस वक्त पता चलता है जब रिसर्चर उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। पहले इस पॉइंट का अंदाज़ा लगाना इतना अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर होता है। रिसर्चर पहले से अंदाज़ा लगाए, इसके बारे में लगाने बैठे तो उसके लिए मुश्किल होगी कि सैचुरेशन पॉइंट कब आएगा। ये उसी वक्त पता चलता है जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर मुकम्मल हो गया। आपने सीखा कि हमने दूसरे स्टेप पर जो कोड्स डेवलप किए थे, उन कोड्स से डिस्क्रिप्शन कैसे बिल्ड की जाती है और थीम्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। तो अब चौथे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ डू यू रिप्रेजेंट एंड रिपोर्ट फाइंडिंग्स। एनालिसिस मुकम्मल हो गया, एनालिसिस मुकम्मल हो गया। अब आके आपने फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करना है, तो उनसे उनके कंक्लूजन निकालने हैं या आगे आपने उन्हें डिस्प्ले करना या रीडर के लिए कन्वे करने के लिए करना। तो एनालिसिस मेन जो हेडिंग है या मेन जो बॉडी है एनालिसिस की, वो मुकम्मल होगी। मेन बॉडी में होता क्या है कि पहले आपने डाटा प्रिपेयर करना है, डाटा प्रिपेयर करने के बाद कोड देने हैं, डाटा को पढ़ना है डिटेल से, कोडिंग प्रोसेस मुकम्मल करना, और कोडिंग प्रोसेस के बाद आपने उन कोड्स की मदद से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन बनानी है, बिल्ड करनी है और अपने थीम्स डेवलप करने हैं। तो यहाँ तक एनालिसिस मुकम्मल हो जाता है। जो मेन एनालिसिस है, बाकी भी एनालिसिस के हिस्से हैं, लेकिन मेन एनालिसिस आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने उस जो थीम्स डेवलप हुए हैं उसकी मदद से रीडर को रिप्रेजेंट करनी है अपनी फाइंडिंग्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस दफ़ा जो असाइनमेंट होगी आपकी, पिछले लेक्चर में असाइनमेंट नहीं थी, उसके साथ उस लेक्चर के साथ इस लेक्चर के बाद असाइनमेंट होगी। ये दोनों लेक्चर उस असाइनमेंट में शामिल होंगे, पिछला लेक्चर भी, 8वां भी और 9वां भी। इसलिए दोनों को लेक्चर को असाइनमेंट सॉल्व करते हुए दोनों लेक्चर को तवज्जो से पढ़ें और असाइनमेंट प्रॉपरली सॉल्व करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली।